السلام علیکم ناظرین، پاکستان اکانومی واچ میں خوش آمدید۔ لیٹسٹ ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں عمران سلطان۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم، پورا پاکستان اس وقت ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے خطرناک ترین اس وقت ہم سیلاب اور بارشوں سے، آپ پورے سندھ کی بات کر لیں، انٹیریئر سندھ کے حوالے سے بات کر لیں، آپ جنوبی پنجاب کے حوالے سے بات کر لیں، KPK کے حوالے سے بات کر لیں یا بلوچستان، اس وقت تقریباً 65% پاکستان جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، پانی کے نیچے ہے۔ ابھی تک نقصانات کا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، بھاری جانی و مالی نقصان ہوا ہے، تقریباً 1250-1300 کے قریب افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اتنے ہی زخمی ہیں، لیکن لاکھوں ایکڑ رقبے کے اوپر ہماری فصلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں، ہمارا اریگیشن سسٹم جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا، ہمارے جو روڈز ہیں، انفراسٹرکچر ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوا۔ ایسے میں کیونکہ اس سے پہلے اب سے کچھ ایک آدھ مہینے پہلے تک چلے جائے تو صرف بات کی جا رہی تھی کہ IMF پروگرام ہم اگر کامیابی سے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد چیزوں کو بہتر کر لیتے ہیں تو پاکستان کے لیے ایکویشن کافی حد تک بیلنس ہو جائے گی، اور اس گورنمنٹ کو کافی امید تھی کہ جناب ہم ایک اپنا معاشی قبلہ جو ہے وہ درست سمت میں کر لیں گے آفٹر IMF پروگرام۔ IMF پروگرام ملا ہمیں، یقینی طور سے ملا، لیکن اس کے بعد یہ جو آفت اس وقت آن پڑی ہے، یہ بہت اس کے دور رس نتائج ہوں گے۔ جو منفی نتائج کی میں بات کر رہا ہوں، GDP گروتھ جو ہم نے 5% پلس جو ہے جس کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا، وہ اب کہا جا رہا ہے کہ 2.5-3% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر، لائیو اسٹاک جو ہے وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوا۔ ایسے میں ہمارے جو بیرونی قرض ہیں وہ اس وقت $130 ارب جو صرف 83 ارب ڈالر تھے، اب وہ $130 ارب ہیں، اور ہمارے ڈومیسٹک اس کی اگر بات کریں تو وہ بھی تقریباً 50,000 ارب کے اوپر ہمارا قرضہ ہے۔ ایز اے ہول 41% آف آور GDP ہمارا ڈیٹ پروفائل ہے۔ کس طریقے سے نکلیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سابق مشیر خزانہ بھی رہے۔ ڈاکٹر صاحب، اتنے تباہ کن حالات کا یقیناً کسی کو اندازہ نہیں تھا، توقع نہیں تھی۔ پانی ابھی کھڑا ہے، پانی ابھی تقریباً 3 سے 4 مہینے میں اترے گا۔ پلوں کے نیچے سے کتنا پانی بہہ چکا ہے؟ میں ایک معاشی اور جانی نقصان کے حوالے سے بات کروں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز بہت کٹ کر آ رہی ہے، پورا مکمل نہیں ہو رہا ہے بالکل جملہ۔ میں تھوڑا پورشن آپ کے سن سک رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ کے سوال کو پورا سمجھا بھی نہیں ہے کہ کیا آپ نے سوال کیا ہے۔ میں دوبارہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس وقت یہ جو سیلاب اس وقت پاکستان دیکھ رہا ہے، یہ کس قدر بھاری جانی اور مالی نقصان کا باعث بن رہا ہے ہمارے ملک کے لیے، اس کی معیشت کے لیے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے۔ اچھا، ایک میرے خیال سے دوبارہ کوشش کرتے ہیں آپ سے رابطہ قائم کرنے کی دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق حسن خان، جو کہ سابق مشیر خزانہ بھی رہے اور اس سے پہلے ڈیٹ ہاؤس انہوں نے چلایا ہے، اور کس طریقے سے پاکستان کے قرضوں کو جو ہے وہ بہتر سمت میں لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو 7th اور 8th ریویو ہے، اس کی جو رپورٹ ہے، اس میں کہیں سیلاب وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے گا؟ پاکستان کے دوست احباب ممالک، اس سے پہلے 2010 میں بھی پیرس کلب جو ہے وہ سامنے آیا تھا، فرینڈلی کنٹریز جو ہیں وہ سامنے آئی تھی، اور ابھی بھی وقت ہے کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ سامنے آئیں اور حکومت پاکستان ان سے جا کے نیگوشیٹ کرے۔ ہم ویسے تو دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرم ہیں، بہت ہر دن وہ کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں اور وہ سیلاب متاثرین سے مل بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وقت کا تقاضا ہے کہ ان کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے بات کرنی چاہیے، ورلڈ بینک، IMF اور IFCs، کہ وہ قرضوں کو ری شیڈیول بھی کریں۔ ایک بار پھر رابطہ قائم کریں گے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں، لیکن اب میں جاننا چاہوں گا کہ یہ سیلاب جو ہے کتنی بڑی پریشانی کا، مصیبت کا باعث بنا ہے پاکستان کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، IMF کے پروگرام سے جس مسائل کے شکار تھے، بہت زیادہ تباہی مچی ہے اس IMF کے پروگرام میں۔ کچھ ساؤنڈ میرے خیال سے مسئلہ آڈیو پہ بات کر لیتے ہیں، آپ کنٹینیو کیجئے گا پلیز۔ نہیں، لیکن میں اپنے آپ کو بھی سن رہا ہوں نا یہاں سے۔
یہ وہاں سے بھی آواز آ رہی ہے, میرے موبائل سے بھی آ رہی ہے. نہیں ہم ایک طرف سے بند کر دی. اچھا ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, میرے خیال سے کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد فوری طور پہ آپ کی طرف آتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب, آپ اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو جاننا چاہوں گا کہ کتنا بھاری جانی و مالی نقصان اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو 2010 سپر فلڈ. نہیں بالکل, اس میں تو کوئی دو اوپینین نہیں ہے کہ یہ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا پاکستان میں, جو تباہی مچی تھی, اس سے کہیں بڑے پیمانے پہ یہ سیلاب ہے, اور کہیں اس سے کئی بڑے پیمانے پہ اس کی تباہی بھی ہوئی ہے. تو جہاں پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے, وہاں پر انفراسٹرکچر بہت سارے تباہ ہو گئے ہیں, سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں, برج تباہ ہو گئے ہیں, اسکول ہو گئے ہیں تباہ, ہاسپٹل تباہ ہو گئے ہیں, جو ڈسپنسریز ہوتی ہیں گاؤں کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں. اس کے علاوہ جو زرعی فصل جو تھا اس کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے. تو اس لیے اس کا اندازہ ابھی تو ایگزیکٹ نہیں لگایا جا سکتا ہے. لوگ ویسے تو لگاتے رہے ہیں کہ کوئی $10 بلین, کوئی $12 بلین کی باتیں کر رہا ہے, لیکن فرم ابھی نمبر آنے میں وقت لگے گا تھوڑا سا. لیکن جو امپیکٹ ہے اس کا بہت وائڈ رینجنگ امپیکٹ ہوا ہے, اور یہ ایسے ٹائم پہ ہوا ہے پاکستان میں کہ جب پاکستان ایک IMF کے پروگرام کے مسائل سے بہت بے انتہا طور پہ تباہ ہوا ہے. اور خاص کر یہ جو 7th اور 8th ریویو اتنا پرولونگ کیا گیا, یہ جنوری فروری سے لے کر یہ اب جا کر اینڈ آف اگست میں جو ہوا ہے, اس 6 مہینے میں پاکستان کی معیشت کی جڑیں ہل گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے کہ پاکستان کی ولنریبلٹی کو اتنا بڑھا دو کہ آئندہ 10 سال تک یہ سوچ بھی نہ سکے کہ IMF سے نکل سکیں پاکستان. تو ایک طرف تو وہ ہم مسائل سے گزر رہے تھے, دوسری طرف اب یہ سیلاب آ گیا ہے. اور تیسری جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے چیلنجز آ جائیں آپ کے ساتھ اکٹھے, اس وقت ایک گورنمنٹ ہے جو ایک چند کلومیٹر کے ایریا میں محدود ہو گئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مضبوط گورنمنٹ حکومت پاکستان وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ کمپاؤنڈڈ ہو گئی ہے کہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اسلام آباد کے احاطے تک ہے. سر دو چیزیں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری تک محدود ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ملک کے تمام صوبوں میں جا رہے ہیں, جا کے سیلاب متاثرین سے بھی مل رہے ہیں. پاکستان آرمی جو ہے وہ بھی ریلیف ورک میں ہے, اور مختلف NGOs اور حکومت بھی, اور اس وقت تقریباً 70 بلین کا انہوں نے ایک ریلیف اماؤنٹ جو ہے وہ بھی بڑھا دیا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی جلسے جلوس ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہیں. بات یہ کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ گو کے پرائم منسٹر جا کے ہر جگہ پہ خود جا کے ریلیف ورک کو وہ دیکھ رہے ہیں. اس وقت ری نیگوسیشن کا وقت ہے. IMF سے, ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, IDB سے, ان تمام لوگوں سے جا کے یہ والا محاذ بھی کسی کو سنبھالنا ہے. اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ فریش الیکشن کال ہو, ایک مضبوط حکومت آئے, تو کیا ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ 70% 60% ملک آپ کا پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور آپ فریش الیکشن کال کر سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو سیلاب تو ابھی آ گیا ہے نا, لیکن ہم الیکشن کے بارے میں تو ڈے 1 سے کہہ رہا تھا. بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں IMF کا پروگرام نہیں ہو رہا ہے, اس لیے مارکیٹ میں افراتفری مچی ہوئی ہے. تو IMF کے جو اسٹاف لیول اگریمنٹ ہے وہ تو 2 مہینے پہلے ہو گیا تھا, صرف اس کو بورڈ پہ لے کے جانا تھا نا. لیکن اگریمنٹ جو اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا تھا, پریس ریلیز جاری ہو گیا تھا, تو پھر مارکیٹ میں کیوں نہیں اسٹیبلٹی آ رہی تھی؟ اور اب جب یہ سب کچھ بھی ہو گیا ہے, IMF کا پیسہ بھی ریلیز ہو گیا ہے, تو پھر کیوں نہیں اسٹیبلٹی آ رہی ہے؟ سو دیر از سم تھنگ رانگ. اور وہ یہی ہے کہ ملک میں بہت ہی زیادہ ایکسٹریم نیچر کا جو ہے وہ پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہے, ایکسٹریم نیچر آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اس لیے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کل کیا ہوگا, صبح کیا ہوگا اور شام کو کیا ہوگا. جب اتنے اس لیول پہ انسرٹنٹی ہو جائے تو کوئی اکنامک پالیسی کام نہیں کرتی ہے. تو اس وقت تو سر ٹھیک ہے, ساری چیزیں اس میں پولیٹیکل ڈائلاگس بھی ہونے چاہیے تھے, اسٹیک ہولڈرز بیٹھتے اور فریش الیکشن بھی کال ہو جاتے, بٹ
آج اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کس حد تک ممکنات میں ہے، کیونکہ ابھی تو آپ کا 3 مہینے تو پانی نہیں اترے گا یہ، اور اس وقت سیاست زیادہ امپورٹنٹ ہے یا معیشت اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں نہ معیشت امپورٹنٹ ہوتی ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ سیاست ہوتی ہے. سب کو کرسیوں کی فکر ہوتی ہے، وہ اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. دیکھیں یہ سیلاب آج آیا ہے نا، میں تو اپریل مئی سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. امیڈیٹلی جو ہے آپ الیکشن کے اناؤنسمنٹ کریں گے تو یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جو آسمان میں پہنچا ہوا ہے یہ زمین پہ آ جائے گا. ٹیمپریچر کو کم کریں. اس وقت ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہوئے ہوئے لوگ، سوائے اس کے کہ کل کس کو مقدمہ کرنا ہے، کس کو گرفتار کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. ایسے ماحول میں ملک آگے نہیں چلتا ہے. تو میں تو اپریل مئی سے یہ باتیں کر رہا ہوں جب سے یہ چینج ہوا کہ خدا کے واسطے ایک مرتبہ زندگی میں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا کر جو جیتتا ہے اس کے حوالے کرو تاکہ وہ جانے، معیشت جانے اور باقی لوگ اپنے اپنے کام. لیکن ڈاکٹر صاحب اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ آپ جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں سارے پوائنٹس جو ان کو ڈسکس کیا جانا چاہیے کہ پاکستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سیاسی جماعت نے جو شکست کی صورت میں الیکشن کو تسلیم کیا ہو. جب آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ دل گردہ بھی تو لے کر آئیں ہماری سیاسی جماعتیں کہ وہ شکست کو شکست سمجھیں اور آگے بڑھیں، ورنہ تو پورا سسٹم ڈیریل کرنے کی بات ہوتی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. کیا 2008 میں الیکشن نہیں ہوئے تھے؟ جو پارٹی جیتی اس نے حکمرانی کی یا نہیں کی؟ اس کے بعد 2013 میں ایک دوسری جماعت آ گئی جو لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا. دیکھیں 2-4 شور تو ہر جگہ سے بچتا ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ ہر الیکشن کے بعد شور مچے گا. 2008 میں جب الیکشن ہوا تو پارٹی جیتی تو کچھ لوگوں نے شور مچایا، لیکن اس نے اپنے پورے 5 سال مکمل کیے. 5 سال کے بعد اس نے الیکشن کرایا، پھر جو جیت کے آئی کچھ لوگوں نے ادھر بھی شور مچایا، لیکن 5 سال انہوں نے بھی مکمل کیا. تو ابھی بھی جو ہے اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو شور تو مچے گا، لیکن کم سے کم ایک اسٹیبل گورنمنٹ تو آئے گی نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سیاسی ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. لاک جام ہو گیا ہے، پولیٹیکل لاک جام، اس کو توڑنا ہے. ہم ضد میں آئے ہوئے ہیں سب اور ملک برباد ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر آج ہم یہ صرف اناؤنسمنٹ کر دیں کہ آج سے 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا، صرف یہ بتا دیں، آپ دیکھیں کہ سب یہ لوگ جو ہے وہ سیلاب کی طرف بھی متوجہ ہوں گے اور یہ ٹیمپریچر بھی آپ کا کم ہو جائے. اچھا ایک چیز ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. IMF پروگرام ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لیا گیا اور وقت کی ضرورت بھی تھا. جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، آپ یقیناً اس سے آپ اتفاق نہیں کریں گے مجھے پتا ہے، اور آپ جو ہے وہ ایک دوسری آپ کی تھیوری ہے اور یقیناً اس کے اوپر عمل کیا جاتا تو آج حالات یہ نہیں ہوتے. بہرحال جن حالات میں IMF پروگرام لیا گیا، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈے 1 سے اس IMF پروگرام کے خلاف ہے، اور بیچ میں آپ نے دیکھا کہ یہ سیاست والے وہ خط لکھنے والے معاملات بھی ہوئے تھے. میں ایز اے لینڈر IMF کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ کس حد تک کنٹینیو رہ سکتی ہیں اس پروگرام کے حوالے سے، ویدر اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا کولیشن پارٹیز نون لیگ کی رہتی ہیں یا پاکستان تحریک انصاف اگر حکومت میں آتی ہے تو IMF پروگرام کی فیٹ کیا ہوگی. سر دیکھیے 2 چیزیں آپ مکس اپ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام لیا گیا ہے، کیا آپ کے ذہن میں یہ ابھی والا جو 6th اور 7th ریویو کے بعد جو لیا گیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں یا آپ 2018 کی بات کر رہے ہیں؟ اوور آل تو دیکھیں 2018 میں تو میں تو سب سے پہلے جب قوم نے میری بات نہیں مانی ہے پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھ لو. میں اس وقت بھی واحد آدمی تھا جو میں کہتا تھا کہ IMF کے پاس نہ جاؤ، برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے پاکستان کے ساتھ میں. تو میں اپنے تجربے کی روشنی سے کہہ رہا تھا کہ نہیں جاؤ. آج کوئی پاکستانی مجھے بتا دے کہ کیا میں صحیح تھا یا اس وقت جو لوگ گئے تھے ضد میں IMF میں وہ صحیح نکلے. سر میں بالکل میں گواہ ہوں اس بات کا. ہماری آپ سے بہت پروگرامز ہوئے اور آپ نے خان صاحب کے سامنے جا کے یہ بات کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن حکومت کی اپنی جو بھی مجبوری تھی خان صاحب گئے. کوئی مجبوری نہیں تھی، میری بات سنو، کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے، مجبوری بنائی جاتی ہے. اسی طریقے سے میں
ये अप्रैल मई से ये बात कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते इलेक्शन कराओ। कौम ने मेरी बात नहीं मानी। आज मई से और आज में देखें कि सियासी तौर पे किस तरीके से तनाव जो है वो बढ़ता चला गया है और मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। जब पाकिस्तानी कौम ने मेरी बात को तवज्जो नहीं दी है, मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है, ये मैं बताना चाहता हूं। अब दूसरी चीज ये है कि देखें, ये IMF का जो प्रोग्राम जून 23 तक तो ये एक्सटेंड हो गया है। अब इलेक्शन के बाद जून 23 के बाद क्या होगा? आई एम श्योर कि जी उस वक्त IMF जो है, यही मौजूदा हुकूमत अगर रही, क्योंकि ये थ्योरेटिकली तो अगस्त में इलेक्शन कराएगी, जाकर ये जुलाई में कराएगी, जब भी कराएगी, तो उस वक्त से उससे पहले तो IMF का प्रोग्राम खत्म होने वाला होगा। तो यही हुकूमत जो है वो अगले 3 साल के लिए या अनदर IMF प्रोग्राम के लिए निगोशिएशन नहीं कर सकती है। तो थोड़ा सा पॉज आएगा। उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी वो डिसाइड करेगी कि IMF के साथ नया प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये 21वां 22वां प्रोग्राम ऐसे ही थोड़ी हो गया। हर हुकूमत आने के बाद पहले जो है वो IMF की तरफ ही जाती है। आप बिल्कुल रहनुमाई कर रहे हैं सारी चीजें, लेकिन समझने वाले फिर नहीं समझते, वो तो जाते हैं फिर IMF की तरफ। जनाब, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट तो IMF ही है। देखो, बात यह है कि मुझसे ज्यादा इस अदारे को नहीं जानता है शायद कोई। इसके पुल फैक्टर भी है और पुश फैक्टर भी है। पुल वहां से होता है, लाओ पाकिस्तान को IMF में। पुश यहां से होता है, पाकिस्तान से होता है। स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड होते हैं लोग कैबिनेट में। ओहो, वजीर आजम साहब अगर हम नहीं गए तो ये बर्बादी होगी, वो तबाही होगी। जितने भी इमरान खान साहब को कहने वाले थे कि सर अगर नहीं गए तो ये बर्बादी होगी, वो तबाही होगी, आज सब मुंह छुपा के बंद हो गया है। कोई नहीं निकलता क्योंकि उन्होंने फंसाया इमरान खान साहब को यहां पर, या इस मुल्क को फंसाया। उस वक्त भी हमारे पास ऑप्शन था। तो अब यह है कि जो भी हुकूमत आएगी, लेकिन इतना मैं जानता हूं, ये आज मेरे अल्फाज को आप लिख लो और मेरे अल्फाज को चलाना जब वक्त आएगा इसकी रिकॉर्डिंग को। कम अप्रैल मई जून इतनी ज्यादा चीजों को खराब की जाएगी, इतने ज्यादा खराब किया जाएगा कि जो भी जीत के इलेक्शन में आए उसके पास कोई ऑप्शन न हो बट टू गो टू दी IMF फॉर 23rd IMF प्रोग्राम। खराब किया जाएगा जानबूझकर, ये लिख लो तुम। और उस वक्त मेरे अल्फाज को चलाना तुम कि मैं क्या कह रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं 2008 में किया गया, 2013 में किया गया, 2018 में किया गया और अब फिर होगा। तो बाहर से तो नहीं आए ना, दुश्मन कुव्वतों से तो लोग नहीं आए। ये सब करने वाले हमारे ही लोग हैं, हमारे ही मैं क्या कहूंगा, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये इस वक्त कहना है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसकी वजह से उसकी चूल्हे हिल गई हैं। आज इलेक्शन कॉल कर दें और ये पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आ जाएगा और चीजें दुरुस्त होंगी और आपको IMF प्रोग्राम से जान छुड़ाना पड़ेगी, क्योंकि एक डेलिब्रेट मूव के तौर पर पाकिस्तान को 22वें प्रोग्राम में लेकर आया गया और हमेशा से IMF के पास पाकिस्तान को मजबूर किया जाता है कि वहां पर उसको धकेला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।